بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اغوان بنی اسرائیل ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر صرف ظاہری شباہت سے قوموں کی نسب کا فیصلہ کر دیا جائے تو انساب گھورک دندہ بن جائیں گے، کیونکہ دنیا کی ہر قوم میں دوسری اقوام کی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ آج ترکی میں بھی اکثر لوگ وضع قطعی کے لحاظ سے یورپی معلوم ہوتے ہیں، تو کیا انہیں فرینچ، برٹش اور جرمنوں کی اولاد قرار دیا جائے گا؟ عربوں کے چہرے پٹھانوں سے بہت ملتے جلتے ہیں، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عرب پٹھانوں کی اولاد ہیں؟ جہاں تک امیر دوست خان کے خود کو یہودی ماننے کا تعلق ہے تو یہ برنس کی ذاتی روایت ہے، جس پر کسی طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ برنس مسلمانوں خاص کر اغوانوں کا سخت دشمن تھا اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی برنس ہے جو شاہ شجاع کو کٹ پتلی حاکم کے طور پر دوست خان کی جگہ تخت کابل پر بٹھانے میں پیش رہا اور انجام کار اپنی سازشوں کے بدلے میں مجاہد اغوانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ بات برنس کی تحقیقات پر بالکل صادق آتی ہے۔ اس نے پیچھے ایک مثال دی تھی کہ اغوان خود کو یہودی النسل مانتے ہیں، مگر دی ٹریول ٹو بخارا میں ایک مقام پر وہ خود اپنی تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے: اغوان یہودیوں کے ساتھ شدید تعصب رکھتے ہیں اور کسی واضح دلیل کے بغیر خود کو بنی اسرائیل ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ ذرا آگے چل کر مدعی سست گواہ چست کا مصداق بنتے ہوئے لکھتا ہے: چونکہ بنی اسرائیل کے بعض قبائل مشرق کی طرف آئے تھے، اس لیے ہم کیوں تسلیم نہ کریں کہ اغوان انہی کی اولاد ہیں مگر اسلام لے آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اغوان خود تو اپنے آپ کو یہودی النسل نہیں مانتے، مگر ہم ان کا نسب بنی اسرائیل سے جوڑ کر رہیں گے۔ تحقیق کی دنیا میں ایسے بے بنیاد قیاسات، متضاد بیانات کی جو حیثیت ہو سکتی ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ ولٹر بیلو کی فریب کاری۔ ایک اور انگریز مورخ ہنری ولٹر بیلو نے اغوانوں کو بنی اسرائیل ثابت کرنے کے لیے عجیب دلیل دی ہے۔ اس نے فارسی کی مشہور تاریخی کتاب طبقات ناصری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں غور میں بنی اسرائیل نامی قوم آباد تھی جس کے ہمسایہ ملکوں سے تجارتی تعلقات تھے۔ ہنری ولٹر کا یہ حوالہ سراسر کذب بیانی ہے۔ طبقات ناصری میں صرف اتنا لکھا ہے کہ غور میں ایک یہودی تھا جس نے ہارون رشید سے غور میں کچھ یہودیوں کے آباد کرنے کی اجازت حاصل کی تھی۔ صفحہ نمبر 313 جلد 1 طبقات ناصری۔ اس میں کہیں بھی غور میں بنی اسرائیل کے آباد ہونے کا ذکر نہیں۔ ہنری ولٹر ہی بتا سکتے تھے کہ طبقات ناصری کی عبارت سے قدیم زمانے میں غور میں قوم بنی اسرائیل کا آباد ہونا اور پوری اغوان قوم کا اس کی اولاد ہونا کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ جارج روز کا نظریہ۔ ایک مغربی محقق جارج روز نے اغوانوں کو بنی اسرائیل ثابت کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی ہیں اور اس سلسلے میں عجیب و غریب دلائل دیے ہیں۔ مثلاً وہ لکھتا ہے کہ اگر پٹھان یہودی النسل نہ ہوتے تو وہ خود کو کبھی بنی اسرائیل نہ کہتے۔
اس لیے کہ افغان دوسرے مسلمانوں کی طرح یہودیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ جارج روز کی یہ دلیل اس مسئلے پر بحث کرنے والے دوسرے مغربی محققین کے خلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ افغان اپنا یہودی ہونا چھپاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ جارج نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل لاپتہ ہو کر اپنے وطن سے دور چلے گئے تھے۔ یہ 10 قبائل افغانستان پہنچ گئے تھے اور پٹھان انہی کی اولاد ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر جارج نے مستشرقین کی عادت کے مطابق ہر طرح کی رطب و یابس روایات اور خرافات کو جمع کر دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل مفید مطلب نہیں ثابت ہوئی۔ اصل یہودی روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے ساتھ اولاد یعقوب کے 12 قبائل تھے، جن کے نام بنیامین، روبین، یہودا، لاوی، جاد، اشیر، زبولون، سائر، یوسف، نفتالی، دان اور شمون تھے۔ ان میں سے بنیامین اور یہودا فلسطین کے جنوبی علاقوں میں آباد ہو گئے اور وہیں اب تک باقی ہیں۔ دیگر 10 قبائل جو شمالی فلسطین میں سکونت پذیر تھے ادھر ادھر بکھر گئے اور دوسرے ملکوں میں جا کر لاپتہ ہو گئے۔ انہیں 10 لاپتہ قبائل کہا جاتا ہے۔ مستشرقین کی کوشش ہے کہ افغانوں کا نسب انہی لاپتہ قبائل سے جوڑ دیا جائے۔ مذکورہ مستشرقین کے علاوہ درجنوں مغربی دانشوروں نے اس مسئلے پر تحقیقات کا ایک انبار لگایا ہے، جن میں ولیم مور کرافٹ، چارلس میسن، ہنری قابل ذکر ہیں۔ ولیم مور نے بھی پٹھانوں کی ظاہری شباہت کو ان کے یہودی النسل ہونے کی علامت قرار دیا، اور چارلس میسن نے درہ خیبر کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی خیبر سے جوڑ کر اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ دنیا میں درجنوں شہر، دیہات اور مقامات ایسے ہیں جن کے ناموں کا تلفظ یکساں ہے، مگر دونوں الگ الگ زبانوں کے الفاظ اور الگ الگ معنیوں میں ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔